السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا اسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے آخری حج کے سمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری یعنی 7 مارچ 632 عیسوی کو امام کائنات سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کے کچھ اہم نکات ہیں۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سننا اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بلوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ کسی عربی کسی اجمی پر کوئی بڑائی نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ اجمی بولتے ہیں غیر عربی، نہ گورے کے کالے پر نہ کالے کے گورے پر۔ اہمیت اگر کسی کو ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ تمہارے غلام، جو کچھ خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اسلام آنے سے پہلے کے تمام خون ختم کر دیے گئے۔ اب کسی کو کسی سے پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ ابن حارث کا خون ختم کرتا ہوں، یعنی ان کے قاتلوں کو چھما کرتا ہوں۔ ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں کی بھاری بھیڑ ایک ساتھ بول اٹھی، ہاں اے اللہ کے رسول۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد قرآن کی آخری آیت اتری جو کہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔